حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا علم ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الريح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد لا سيما ابن أمي ووليه ووزيره واقعي غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علی ابن ابی طالب وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حاضرین گرامی قدر، عرب کا معاشرہ جو فصاحت اور بلاغت کا ترہ رکھتا تھا اور جس کو اپنے فن شاعری اور ادب کے اوپر ناز اور افتخار تھا، اور وہ اس زمانے کے بہترین متکلم اور بہترین ادیب بہترین متکلم، بہترین ادیب اور بہترین شاعر شمار ہوتے تھے. ان کو یہ افتخار تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی معلومات ادب اور عرب میں نہیں رکھتا ہے، عربی زبان میں. یہ ترہ ہونے کے بعد، یہ افتخار ہونے کے بعد ان کے ذہنوں میں دو نام نہیں آئے، ایک مصطفیٰ کا نام، ایک مرتضیٰ کا نام. اب توجہ کریے گا کہ وہ ان کو یہ امتیاز حاصل تھا، افتخار. وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم سے بہترین کوئی ادیب نہیں ہے، لیکن یہ جانیے کہ کلام عرب میں پہلی مرتبہ اگر کسی کا نام محمد رکھا گیا تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کسی کا نام علی رکھا گیا تو وہ مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات والا صفات. اتنے پڑھے لکھے تھے پھر بھی ان کے ذہن میں یہ نام نہیں آیا. یعنی یہ وہ نام ہے کہ جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تھا، اللہ نے ان سے اس نام کو پردے میں رکھا تھا. جب یہ دونوں ذوات مقدسہ کی ولادت ہوئی تو یہ نام رکھے گا. اسی لیے
ان کی یہ عظمت ہے کہ جب انسان فکر نہیں کر سکتا ہے نام کا، ابھی ہر آدمی نام تلاشتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کا یہ نام رکھیں گے، یہ نام رکھیں گے، یہ نام رکھیں گے۔ جب نام تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو ذات تک کیسے پہنچو گے؟ صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے ایک اور صلوات بھیجیے۔ تو خدا اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی خدا ہے ورسولہ، اور ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ تو خدا کا اعلان ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے۔ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اور تمہارا ولی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے۔ ایک اور صلوات دیجیے محمد۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور صاحبان ایمان ہے۔ یعنی اس ولایت کے سلسلوں کو بیان کیا ہے کہ ولایت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ میں مالک الملک ہوں اور میں سب سے بڑا ولی ہوں کہ جس میں توحید کے رموز پوشیدہ ہیں، اس ولایت پر میں فائز ہوں۔ لہذا بندگی کرنی ہے تو تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ، اور جب میری بارگاہ میں پلٹ آؤ گے تو یقین جانو تمہارا سجدہ قابل قبول ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی اس کے اوپر توجہ کریے گا کہ تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ تو میں تمہاری اس ضلالت و گمراہی اور تمہاری تمام خرابیوں کو میں دیکھوں گا، اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی جب تم اپنے اس زمین کو رکھ دو گے تو میں تمہارے سجدے کو قبول کر لوں گا۔ یقین یعنی اب آپ سوچئے کہ سجدہ اللہ قبول کرے گا، کیونکہ ہم اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ جس کو رب جلیل کہا جاتا ہے، تو وہ ہمارے سجدے کو قبول کر لے گا۔ لیکن عزیزان گرامی سجدہ کون سا، ابلیس والا یا ابلیس والا یا مرتضی والا؟ دونوں میں فرق ہے۔ یہ ابلیس والا سجدہ یا مرتضی والا؟ ابلیس والا ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر مرتضی والا ہوگا تو وہ سجدہ قابل قبول ہو جائے گا۔ اب عزیزان گرامی اسی چیز کے اوپر آپ کو توجہ کرنی ہے کہ ہم کو کس مرحلے کی طرف جانا ہے، کہ ہم جب توحید کے بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اس خاک کے اوپر سجدہ کریں گے کہ جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اللہ دوست رکھتا ہے خاک کو کہ انسان کے اندر استکباریت ختم ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی توجہ کریے گا ان تمام چیزوں کے اوپر کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی استکباریت ہے وہ ختم ہو جائے، انسان کا غرور ختم ہو جائے، انسان کے نخوت ختم ہو جائے اور وہ بارگاہ رب جلیل میں رجوع کر لے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ استکباریت ہے، اور سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے اور وہ غرور ہے، وہ نخوت ہے۔ لہذا انسان کو اگر اس غرور کو، اس تکبر کو، اس نخوت کو ختم کرنا ہے تو اس کو رب جلیل کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور جب وہ رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس طرح حاضر ہو کہ اس کے اندر استکباریت ختم ہو جائے، اس کے اندر تکبر ختم ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی اگر کائنات میں ہم دیکھیں گے تو ہر انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ مقرب ہے، لیکن عزیزان گرامی اللہ کا کوئی مقرب نہیں ہے، اللہ جس کو مقرب بنائے، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جس کو اپنا مقرب بنائے گا وہ مقرب ہوگا، ہر انسان مقرب نہیں ہوگا۔ اب اگر کائنات کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو مسلمان اتنے آگے بڑھتا ہے، اتنے آگے بڑھتا ہے، اتنے آگے بڑھتا ہے کہ بڑھ بڑھ کے آگے کہنے لگتا ہے کہ سرکار ہمارے جیسے۔ توجہ کریے گا، یعنی تمہارے سجدے میں اور سرکار کے سجدے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے درجے پہ جو فائز ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو محبوب الہی ہے، جو محبوب کبریا ہے، اس کے مقابلے میں خود انسان اپنے آپ کو کھڑا کر دیتا ہے کہ جیسے ہم ویسے وہ۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہم ویسے وہ، یہ استکباریت کی بو آتی ہے، اس کے اندر غرور پایا جاتا ہے، اس کے اندر نخوت پائی جاتی ہے۔ اب ہم جب اس مرحلے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو علی وہ ہے کہ جو راکب دوش رسول ہے، علی وہ ہے کہ جو معراج میں مصطفیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، علی وہ ہے کہ جو کھانے خدا میں پیدا ہونے والا ہے، علی وہ ہے جو خیبر و خندق کا فاتح ہے، علی وہ ہے جو مرحب و انتر کو پچھاڑنے والا ہے، اور اس علی کا مولا مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی اس علی کا مولا مصطفیٰ ہے، تو علی کا جب اتنا بڑا مقام ہے تو مصطفیٰ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ وہی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ختم ہو جائے اور یہ دین الہی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو اللہ کو اپنا ولی مانے گا۔ آیت الکرسی، اچھا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ آیت الکرسی میں شامل ہے اور مسلمانوں کے ہاں اس سے پہلے تک ہے۔ یہ والی آیت مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے، آپ غور کریے گا، ٹیکنیکل ہے میٹر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کربلا میں دو آیتیں، ایک حور تھا ایک حرملہ تھا۔ اسی آیت کی روشنی میں یہ جو ابن ملجم ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اگر تم نے
اللہ کو اپنی ولایت سونپ دی، اللہ کو اپنی باغ ڈور سونپ دی، تو اللہ تم کو ظلمت سے نکال لائے گا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لے آئے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کی جو کفر اختیار کی، کفر کے معنی ایک کفر ہونا بھی ہے، کفر کا مطلب ہے انکار کرنا ہے، کہ جو صحیح جان کر بھی انکار کر دے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو انکار کر دے اور جس کا ولی کیا ہو جائے، طاغوت ہو جائے۔ طاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو وہ نور سے نکل جائے گا۔ وہ ابن ملجم تھا کہ جو نور سے ظلمت کی طرف چلا گیا۔ اولیاء احمد طاغوت کہ اس نے طاغوت یعنی اپنے نفس کو، یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے قانون خدا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ خارجی گروہ وہ ہے کہ جس نے قانون الہیہ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے، جبکہ کیا ہے، اللہ اصل کل فاسد من امور المسلمین، انسان کو گفتگو کرنی ہے اور گفتگو کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو تلوار چوری چاقو کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ظلم کرنا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، قتل و غارت گری اس زمین پر کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کی جن کا طاغوت ولی ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، وہ نور میں بھی ہوں گے تو وہ ظلمت کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ابن ملجم نامرادی کیا ہے، یہ نور کی طرف تھا لیکن ظلم کی طرف چلا گیا، اور دنیا کا سب سے بدترین مخلوق ہے کہ جس کا مقایسہ کیا گیا ہے اس سے کہ جس نے ناقے سالے کی اونٹنی کو پے کیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ یعنی آدمی جب گرتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، تو اتنا ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بدترین مخلوق کہلاتا ہے۔ اور جب بلند ہوتا ہے تو انسان اتنا بلند ہوتا ہے کہ حور جیسا ہو جاتا ہے، سلمان فارسی جیسا ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ولایت کا سلسلہ ہے، اور آخر میں جو ولایت قرار دی گئی ہے وہ ولایت امیر ہے۔ آپ غور کریے گا، یہ ولایت خدا ہے، اس لیے یہ مہینہ کیا ہے، رمضان المبارک، اس لیے خدا خود سیدھے معاملہ کر رہا ہے۔ توجہ کریے گا، تمہارے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ غور کریے گا، ہمارے یہاں کیا ہے، بھٹکاتے ہیں ادھر ادھر، نماز کے لیے لوگوں کو جانا چاہیے۔ یعنی انسان اگر اس کے اندر کمی ہے تو اللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا کہتا ہے کہ یہ جو پیج ہے سادہ کر دوں گا میں، سادہ، آپ غور کریے گا، سادہ کر دوں گا۔ یہ جو کالا پیلا نیلا لال سرخ عیبدار کیے ہوئے ہو، یہ جو تمہارا جو صفحہ ہے، اس کو میں اس مہینے میں ایک دم سادہ کر دوں گا، سادہ۔ تم میری بارگاہ میں پلٹو، اب میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ضیوف الرحمان ہو، میرے مہمان ہو، تم زبان سے تو بولو، یہاں ایٹھے ہوئے ہیں، بول ہی نہیں رہے ہیں، زبان سے نہیں نکل رہا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کہا ہم چھوڑ دیں گے، کہا کیسے چھوڑو گے، کیسے چھوڑو؟ یہ مہینہ رمضان المبارک میں مالک ہوں، میں ولایت کے عہدے پہ میں رب جلیل ہوں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، آؤ میری بارگاہ میں۔ کہاں سے؟ کہا نمازوں کے ذریعے سے، طولانی سجدے کے ذریعے سے۔
اب آپ سوچئے گا کیوں ہے یہ؟ آج ہمارے ہاں جو ورگلا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، محشر میں معلوم ہے محشر کا بلیک بورڈ کیا ہے؟ محشر کا بلیک بورڈ یہ پیشانی ہے۔ محشر کا جو بلیک بورڈ ہے وہ ہے پیشانی، یہیں لکھا جائے گا۔ کیا لکھا جائے گا؟ کتب بین عین آئس من رحمت اللہ، اسی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہاں یہ بلیک بورڈ ہے، یہی آپ کا کیا ہے؟ بلیک بورڈ، یا یہ کہا جائے کہ یہ وہی پیپر ہے کہ جس کے اوپر یہی پیشانی ہے جہاں لکھا رہے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ آپ توجہ کر لیجئے گا کہ یہیں لکھا جائے گا۔ اسی لیے علی جب سجدے میں گئے تو کہا فزت برب الکعبہ۔ آپ اس کی گہرائی کو محسوس کریے۔ حسین جب سجدے میں گئے تو کہا صبرا علی قضائک لا الہ الا سواک۔ اس گہرائی کو آپ محسوس کریے کہ میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کالا پیلا نیلا کیسا بھی چھنن بھائی کی چٹھی ہو صاحب، ساری چٹھی کیا ہے؟ سفید ہو جائے گی۔ لیکن کیسے؟ نمازوں کے ذریعے سے اور سجدوں کے ذریعے سے، یعنی اس پیشانی ہی پہ لکھا جائے گا انسان کا اعمال نامہ۔ اب عزیزان گرامی، آپ یہ لوگ سجدگاہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اس سجدگاہ کو فارسی میں کہتے ہیں مہر۔ آپ توجہ نہیں کر رہے، اس سے نہیں پڑھتے۔ فارسی میں کہتے ہیں مہر، یعنی اس پیشانی پر کربلا کی مہر لگاتے رہو تاکہ جب روز قیامت بارگاہ منان میں حاضر ہو تو تمہارا چہرہ اجلا اجلا دکھائی دے۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ کہ جس کو کہا جاتا ہے رحمان۔ رحمان آمادہ ہے کہ میں تمہاری بخشش کے لیے تیار۔ اس کے بعد انسان کو تنہا نہیں چھوڑا گیا کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، انسان ذلیل و خوار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیے انسان مر گیا، اسی لیے ہے کہ بار بار یاد کرتے رہیے، بار بار زبان سے دہراتے رہیے۔ صرف جو منحصر ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ آپ پر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز میں آپ لازم پہنچو، کم سے کم اذان و اقامت پڑھا کرو۔ توجہ کریے گا، کم سے کم یہ پڑھا کریں تاکہ یاد رہے آپ کو، کیونکہ آپ سے جو پوچھا جائے گا یہی پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی انسان نماز میں اذان و اقامت کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ کر لیجیے گا، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ جب وہ اذان و اقامت کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مرحلہ۔ اب عزیزان گرامی، اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، یہ ولایت یعنی ایک مرتبہ اللہ نے خود کہا ہم چھوڑ دیں گے، آؤ رمضان المبارک میں آؤ تم اس وقت، کب؟ نماز کے وقت۔ نماز کے وقت جب شروع ہوتا ہے
تو اس کے پہلے تم آؤ مجھ سے دعا مانگو، میں ابواب کھولے رکھوں۔ ایسا تھوڑی نہ ہے کہ اللہ نے آج 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، رمضان المبارک میں 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے کہ جب من ہو تب پہنچو، مانگو مل جائے گا۔ تم برکت طلب کرو مجھ سے، تم رحمت طلب کرو، تم مغفرت طلب کرو۔ اب عزیزان گرامی، یہ مراحل طے کرنے کے بعد انسان کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ موت، اب موت آ گئی، ختم ہو گیا، اس کے دفترچے کو بند کر دیا گیا۔ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ بند، اس کی کتاب لپیٹ دی گئی ہے، اب گیا ختم۔ کچھ جگہ تو اس سے زیادہ مردود والا سلوک کرتے ہیں۔ ہاں، اور خود مسلمان کو محروم رکھے، امت مرحومہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے وہ الوداعی جمعہ کی دعا میں ہے کہ خدایا مجھ کو مرحوم قرار دینا، محروم قرار نہ دینا۔ محروم، اور اسی سے ہے کہ اس مہینے میں سب سے شقی ترین وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا نہ سکے۔ کیا بات ہے، واہ! یعنی اللہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، جہنم سے اس کو آزادی نہ ملے جس کو، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان کہتا ہے مرا اور اس کا دفترچہ بند ہو گیا، اس کی کتاب بند کر دی گئی، اب گیا۔ لیکن قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے فرقان حمید، تو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ جب تک دابۃ الارض برآمد نہیں ہوگا اللہ ابواب توبہ کو کھلا رکھے گا۔ ابواب توبہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک دابۃ الارض برآمد نہ ہو جائے، تب تک ہم نے ابواب توبہ کو کھلا رکھا۔ اب کیا ہے وہ صرف ذات علی ابن ابی طالب، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ ذات علی ابن ابی طالب جب تک برآمد نہیں ہوگی، یہ جو عقیدہ رجعت ہے یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے کہ جب تک دابۃ الارض برآمد نہیں ہوگا تب تک خدا بند کریم ابواب توبہ کو کھلا رکھے گا، ابواب توبہ کو کھلا رکھے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہے کہ اب انسان جب اس مرحلے میں آیا تو اس مرحلے میں کہا گیا کہ اگر تم نے علی کی ایک فضیلت لکھی اور جب تک یہ کتابت باقی ہے تب تک تمہارے لیے یہ باب توبہ ہے۔ علی کی تم نے ایک فضیلت کو سنا تو یہ تمہارے لیے باب توبہ ہے، یعنی تم نے وہ برائیاں کی جو کانوں سے انجام دی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ برائیاں جو تم نے انجام دی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جو تم نے اس فضیلت کو سنا تو یہ تمہارے لیے اس گناہ کو ختم کرے گی۔ پھر ارشاد ہوا کہ اگر تم نے اپنے آنکھوں سے اس فضیلت کو پڑھا کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے ہے تو یہ جو تم نے آنکھوں سے برائیاں انجام دی ہیں یہ تمہارے لیے باعث توبہ ہے۔ اب عزیزان گرامی آپ غور کریے گا کہ اللہ کیا ہے اپنے بندے کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ ایک مرتبہ خود کہتا ہے میری بارگاہ میں پلٹاؤ، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میرے ولیوں کے یہاں پہنچ جاؤ گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا اور تم کو نجات یافتہ بنا دوں گا۔ صلوات بھیجئے محمد اور عزیزان گرامی اتنا اہم ہے یہ مرحلہ کہ سرکار مصطفیٰ نے اس کو یاد کیا
فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ آئے گا تو جو شقی ترین شخص ہے وہ آپ کے فر کے مبارک پر ضربت لگائے، جو سب سے بدترین مخلوق ہے وہ آپ کے فر کے مبارک کے اوپر ضربت لگائے گا۔ اجرکم اللہ ہر باب ادا 19 رمضان المبارک کے صبح نماز فجر کے وقت آپ کے فر کے مبارک کے اوپر ضربت لگائی گئی، 1000 درہم کی تلوار خریدی گئی تھی اور 1000 درہم کا سم قاتل خریدا گیا تھا کہ جس میں اس تلوار کو پیوست کیا گیا تھا تاکہ علی کو اگر تلوار سے فاقہ ہو جائے تو سم قاتل سے فاقہ نہ ہونے پائے۔ اجرکم اللہ ارباب ادا، وہ بھی مرحلہ آیا کہ طبیب آیا، طبیب نے آنے کے بعد علی کے زخم کا معائنہ کیا، آپ کا سر شگافتہ تھا، سر دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ زہر پورے بدن میں سرایت کر گیا ہے، سم قاتل اب اپنا کام کرنا شروع کر چکا ہے، اب آپ کے پاس مہلت بہت کم ہے، اے امیر اب آپ وصیتیں کریے۔ اجرکم اللہ ارباب ادا، مولا امیر نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور وصیتیں کی، وصیت کرنے کے بعد آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ارباب ادا، علی کو غسل دیا گیا، علی کو کفن پہنایا گیا، علی کا جنازہ تیار ہوا، شب کی تاریکی ہے، علی کا جنازہ ہے، کوفے میں بیت الشرف سے برآمد ہوا اور نجف کی وادی میں آیا۔ ارباب ادا، نجف میں کی وادی میں آنے کے بعد اس جنازے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد اب دونوں شہزادے واپس بیت الشرف کی طرف پلٹ رہے تھے کہ خرابے سے رونے کی آواز آنے لگی، متوجہ ہوئے اور خرابے کی طرف آگے بڑھے، دیکھا ایک ضعیف ناتوان اور نابینا شخص ہے جو گریہ کر رہا ہے کہ اے میرے محسن تم کہاں ہو، میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میرے محسن میری فریاد کیوں نہیں سنتے؟ اجرکم اللہ، حسنین آ کے بیٹھ گئے، اس نادار ناتواں اور نابینا سے سوال کیا، کیا بات ہے کہ تم اتنی شدت سے گریہ کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میرا محسن تھا کہ جو آ کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، آ کر مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا، لیکن 3 روز ہو گیا ہے میرے محسن نے میرا کوئی حال دریافت نہ کیا، میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں۔ ایک مرتبہ حسنین نے پوچھا کہ تمہارے محسن کی پہچان کیا ہے؟ یہ نابینا کہنے لگا، میں نے اپنے محسن سے بہت پوچھا کہ تمہاری پہچان کیا ہے، لیکن کبھی وہ پہچان نہ بتاتا تھا۔ جب بھی میں اصرار کرتا تھا کہ محسن اپنی پہچان بتاؤ تو کہتا تھا مسکین کے بغل میں مسکین بیٹھا ہے، فقیر کے بغل میں فقیر بیٹھا ہے۔ جیسے یہ سنا تڑپ گئے، ایک مرتبہ کہنے لگے وہ میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا کہ جو تمہاری دلجوئی کرتا تھا، تم کو کھانا کھلاتا تھا، تم کو پانی ملاتا تھا۔ آج سے 3 روز قبل اس کے سر پہ ضربت ماری گئی اور آج اس کی شہادت واقع ہو گئی، ہم سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ ارباب ادا، یہ نابینا کہتا ہے
میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے محسن کے قبر کی زیارت کروں. اجرکم اللہ ارباب ادا. یہ آیا اور اپنے محسن کے قبر کی زیارت کرنے لگا. میرا اللہ کو سلام ہو مولا امیر کے اوپر کہ جن کو غسل دیا گیا, جن کو کفن پہنایا گیا, بیٹیوں نے جنازے کو رخصت کیا. لیکن ہائے کربل میں ایک بیٹی تھی جو 4 سال کی تھی, اس کے گوشوارے لوٹے جا رہے تھے, اس کے تماچے مارے جا رہے تھے اور اس کو برچیوں سے اذیت دی جا رہی تھی. اجرکم اللہ ارباب ادا. یہ جنازہ اٹھا, حسن اور حسین نے اٹھایا, کاندھا دیا. لیکن کربل میں ایک جنازہ تھا کہ جس کو کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا, جس کو کوئی غسل دینے والا نہ تھا, جس کو کوئی کفن پہنانے والا نہ تھا. یہ جنازہ کربل میں پلا تھا. ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توق تھا. ارباب ادا مولا امیر کو سپرد خاک کر دیا گیا. لیکن کربل میں ایک جنازہ تھا جو پڑا ہوا تھا, ریگزار کربلا تھی. السلام علی طریح کربلا. سلام ہو حسین غریب پر جس کا جنازہ کربل میں پڑا ہوا ہے, ریگزار کربلا ہے. کوئی اس کو سپرد خاک کرنے والا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلب. پروردگار عالم کے محمد والے محمد اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم کے محمد والے محمد اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے. پروردگار عالم کے محمد ہمارے گناہوں نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, درجات میں بلندی عنایت فرما, ہمارے معصومین میں جگہ عنایت فرما, صبر اہل بیت کا مہمان کرا. پروردگار عالم حق محمد جو مشتاق ہے حج و زیارات ان کو مشرف فرما, جو پریشان ہیں پریشانی رفع فرما, جو مریض ان کے شفاء کامل عاجل عنایت. پروردگار عالم حق محمد حاضرین کے دلی حاجات میں سجاب فرما, تمام مشکلات رفع فرما, ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما, تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم حق محمد جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما, ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم حق محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما. پروردگار عالم حق محمد والے محمد جو بے روزگار ان کو روزی عنایت فرما, جو بسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما, جو مریض ان کے شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگار عالم حق محمد والے محمد اس گھر پر رحمت اور برکت نازل فرما, اس گھر سے تمام دنیاوی اور آسمانی بلاؤں کو دور فرما. پروردگار عالم حق محمد والے محمد بہترین دعا یہ ہے خون منتقم حسینی امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما, حضرت کے اعمال انصار میں شمار فرما, حضرت سے راضی اور خوشنود فرما, کہ بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سمیع دعا ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.